الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لیکن واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، محترمہ مائیں بہنیں، اللہ جل شانہ ومن والہ نے اس آیت مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا، کل میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جانوں کو اور مالوں کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی، صحابہ کرام نے واقعی اس آیت پر عمل کر کے بتایا، نہ اپنی جان کی پرواہ کی اور نہ اپنے مالوں کی پرواہ کی۔ اس دین کے خاطر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے جانوں کو بھی داؤ پہ لگایا ہے اور اپنے مالوں کی بھی جو ہے بے انتہا قربانی دی ہے۔ جانوں کو قربان کیا غزوات کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین کے خاطر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج چونکہ 17 رمضان المبارک ہے، غزوہ بدر اسی دن پیش آیا تھا۔ شریعت اسلامیہ کا سب سے پہلا معرکہ، سب سے پہلی جنگ اسی 17 رمضان المبارک کو جو ہے پیش آئی تھی۔ ہم تمام کو معلوم ہے کہ 13 سال تک مسلمانوں نے مکہ مکرمہ میں ظلم سہا۔ اللہ کی طرف سے چونکہ حکم تھا کہ کافروں اور مشرکوں کی طرف سے جتنے بھی آپ کو تکلیف دی جائے آپ کو صبر کرنا ہے۔ جوابی حملے کی اجازت مسلمانوں کو نہیں تھی 13 سال تک۔ جتنی بھی تکلیفیں پہنچائی جائے آپ کو جو ہے اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کا جواب دو۔ اس لیے آپ 13 سال مکہ مکرمہ کی زندگی کو دیکھیے کہ صحابہ کرام نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو ہر بچوں کو معلوم ہے ہمارے، کیسا ستایا گیا، کیسا مارا جاتا تھا، کیسا جو ہے گرم ریت پر لٹا کر ان کو گھسیٹا جاتا تھا۔ بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مار مار کر جب بدن سے جو خون وغیرہ نکلتا تھا، وہ خون اور وہ پانی جو بدن سے نکلتا تھا، وہ پتھر جو گرم ریت کی وجہ سے گرم ہو جاتا تھا، اس کی وجہ سے وہ پتھر پانی پر یعنی خون وغیرہ نکل کر وہ پتھر پر بھی جو ہے گر جاتا تھا۔ اتنی تکلیف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دی گئی، لیکن مسلمانوں کو حکم تھا کہ نہیں، کوئی جوابی حملہ نہیں، کوئی جوابی حملہ۔ اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے، اونٹوں کی اوج لا کر رکھ دیا جاتی، پھر بھی جوابی حملہ کوئی نہیں۔ 13 سال تک یہ تکلیفیں برداشت کی۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ کو ہجرت کرنی ہے، مدینہ جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، مدینہ والوں نے بہت ساتھ دیا، اسی لیے ان کو انصار کہا گیا، مدد کرنے والے، اور مدد کا حق ادا کر دیا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ان صحابہ کرام کی قبروں پر کروڑہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، ان کی نسلوں کو اللہ خوش رکھے، اور واقعی
جو ان کی نسل سے ہے، اللہ نے ان کو آج تک خوش و خرم رکھا ہے اور قیامت تک رکھیں گے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے، 1 سال تک رہے۔ دوسرا سال جب ہوا، ہجرت کا دوسرا سال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان کا قافلہ چونکہ مکہ مکرمہ آ رہا تھا ملک شام سے، اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو کہ چلو یہ قافلے کو ہم روکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کفار قریش کا بڑے بڑے سرمایہ دار اور مالداروں کا مال و سامان اس قافلے میں تھا، اور اس کو فروخت کر کے اور اس پر جو آمدنی، جو پروفٹ ان کو ملتا تھا، اس کو وہ مسلمانوں کے خلاف یوز کرتے تھے۔ تو کوئی اسی قافلے کو روک لے تاکہ جو ہے ان کی طاقت کم ہو جاوے، کیونکہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد بھی مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچایا ہی کرتے تھے، تب بھی وہاں سکون سے رہنے نہیں دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے ملک شام سے آنے والے ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے گئے کہ یہاں ہم اس کو روک لیں، اس قافلے کو ہم لے لیں، یعنی مال غنیمت ہم کو مل جائے گا، ان کی طاقت کمزور ہو جائے گی، اور یہ روزانہ کی جو تکلیفیں ہیں مسلمانوں پر وہ کم ہو جائے گی۔ اس نیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو لے کر نکلے تھے۔ جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے اسلحات بھی نہیں تھے۔ اب کسی طریقے پر ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ مسلمانوں نے ہمارا قافلہ روکنے کے لیے جو ہے ان کا قافلہ آیا ہے۔ ابو سفیان نے راستہ بدل دیا، پلس مکہ مکرمہ میں ایک سفیر کو دورہ دیا کہ جلدی جاؤ، ہمارا قافلہ جو ہے پریشانی میں ہے اور مسلمان اس طریقے پر جو ہے حملہ آور ہونے والے ہیں، ہمارے اس سامان کو خطرہ ہے۔ تو بہرحال جب یہ بات قریش کو پہنچی مکہ مکرمہ میں، ان کا خون ابل گیا، انتقام کی آگ ان کے سینوں میں بڑھ گئی، اور بہت بڑا لشکر، 1000 کا لشکر اسلحہ کے ساتھ، گھوڑے، ہاتھی جو ہے اونٹوں کے ساتھ آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صورتحال دیکھی کہ یہ تو معاملہ بالکل گڑبڑ ہو گیا، ہم آئے تھے کس لیے اور یہ تو ہو کیا گیا۔ لیکن نبی جب آ جاتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے چہروں کو دیکھ کر مشورہ کیا، اور مشورہ بھی خاص طور پر انصار سے کرنا تھا، اور انصار سے اس لیے کرنا تھا کہ انصار نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، جب تک آپ ہمارے یہاں رہیں گے، ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے گا تو ہم جنگ کرنے کے لیے تیار۔ تو یہ معاہدہ اور ایگریمنٹ جو ہوا تھا مدینہ میں رہنے کے لیے ہوا تھا، اور یہ آپ علیہ السلام مدینہ کے باہر چلے گئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تھا کہ انہوں نے تو مدینہ میں رہ کر اس طرح کا ہم کو معاہدہ کیا تھا، یہ تو مدینہ کے باہر آ گئے ہیں، اب ان کا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے، یہ اب ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے، یہ کنفیوژن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے صحابہ سے مشورہ کیا کہ دیکھو بھائی، ہم آئے تھے تو اس لیے، لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے، اب صورت جو ہے وہ لڑنے کی ہو گئی ہے، اب کیا مشورہ، کیا رائے، ہم کو واپس چلے جانا چاہیے یا پھر مقابلہ کرنا چاہیے؟ اور بار بار اللہ کے نبی انصار مدینہ کی طرف دیکھ رہے تھے، تو انصار مدینہ کو پتہ چل گیا ان کی باتوں سے، اشاروں سے۔ تو سب سے پہلے انصار مدینہ کے سردار حضرت سعد ابن معاذ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہر وقت ہر جگہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ بالکل فکر مت کیجیے، آپ جہاں کہیں ہمیں لے جائیں گے ہم وہاں آنے کے لیے تیار، جس کے ساتھ آپ دوستی کرو وہ ہمارے دوست، جس کے ساتھ آپ دشمنی کرو وہ ہمارے دشمن، جس کے ساتھ آپ تعلق قائم کرو ہم ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے تیار، اور جس کے ساتھ آپ تعلق ختم کرو ہم اس کے ساتھ تعلق ختم کرنے کے لیے تیار۔
آپ بالکل ہماری فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا مال آپ کے ساتھ ہے، ہمارا جتنا مال ہے آپ وہ مال لے لیجئے، ہمیں خوشی ہوگی بنسبت اس مال کے جو آپ نے ہمارے مال میں سے نہیں لیا ہوگا، جو ہمارے مال میں سے آپ نے چھوڑا ہوگا، اس کے مقابلے میں جو مال آپ استعمال کرو گے وہ ہمیں خوشی ہوگی۔ اللہ اکبر! یہ زوردار تقریر سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا، ہاں، اور حضرت سعد بھی اتنا بول کر خاموش ہوئے تھے کہ حضرت مقداد کھڑے ہو گئے، یہ بھی انصار مدینہ میں سے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ فکر نہ کرے، اگر آپ ہمیں حکم دے سمندر میں کود جانے کا ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے، ہم فکر نہ کریں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے اس لشکر کی طرح نہیں بنیں گے کہ موسیٰ کی قوم نے یوں کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ جاؤ، تم جاؤ اور تمہارا رب جاؤ اور جا کر جو ہے ان کے ساتھ جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھتے ہیں، ہم نہیں آتے آپ کے ساتھ، ہم ایسا نہیں کہیں گے یا رسول اللہ، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح آپ کو نہیں کہا، ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں۔ دیکھو ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہاں ہماری جانوں کو خرید لیا ہے اللہ نے، یہ یقین تھا صحابہ کو، فوراً صحابہ تیار ہو گئے، یا رسول اللہ ہم تیار ہیں۔ اللہ کے نبی کے چہرے پر وہ خوشی تھی، اوہو، انصار کی طرف سے جو پاور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، ان کا جواب سن کر اتنے خوش ہوئے، اللہ کے نبی نے دعائیں دے دی، اللہ تم کو خوش و خرم رکھے، تمہاری نسلوں کو خوش و خرم رکھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے تمام لشکر کو حکم دیا، چلو سیرو ابشرو، چلو اور خوشخبری پاؤ، چلو خوشخبری پاؤ۔ دیکھو اتفاق دیکھیے، اللہ کے نبی کے ساتھ جو لشکر تھا ان کی تعداد 313 تھی، اور یہاں طالوت نے جب جالوت کے اوپر حملہ کیا تھا تو اس وقت بھی ان کی تعداد 313 تھی، ہاں، وہی طالوت والے لشکر نے کہا تھا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت سی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر غالب آ جایا کرتی ہیں، ہاں، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن واللہ مع الصابرین، اور اللہ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوا کرتے ہیں، کوئی فکر کی بات نہیں۔ یہاں بھی یہی صورتحال تھی، مسلمان کے صرف 313 تھے، کوئی سامان حرب نہیں تھا، کوئی لشکر جو ہے ان کے پاس نہ تلوار، نہ جو ہے ہتھیار، نہ گھوڑے، نہ اونٹ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور آپ علیہ السلام کے حکم پر صحابہ تیار ہو گئے لڑنے کے لیے، صرف دین کے خاطر، اعلاء کلمت اللہ کے خاطر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ چلو، اب وہاں 1000 کا لشکر اور ہر ایک کے پاس اسلحہ موجود، ہاں، گانے والیاں عورتیں بھی ان کے پاس، رقص و سرور کرنے والی عورتیں، تاکہ ان کے مجاہدین کو، ان کے لشکر کے سپاہیوں کو اکسا سکے، ان کے اندر جوش دلا سکے، ایسے ترنم کرنے والی، گانے والی عورتیں بھی تھیں، وہ بڑے تکبر کے ساتھ آئے تھے، ہاں، اور یہاں بالکل تواضع تھا، اللہ نے تکبر کو مٹایا، تواضع کو جتایا، اللہ نے کثرت کو جو ہے شکست دی اور قلت کو اللہ نے کامیابی دی، ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا کی تھی، یہی وہ 17 رمضان ہے کہ جس 17 رمضان کے ایک دن وہ تھا کہ مسلمان جو قلیل تعداد میں تھے، اور یہ 15 سال کی محنت کا لب لباب تھا، یہ مجمع جو تیار ہوا تھا 15 سال کی محنت پر تیار ہوا تھا، اور سامنے دیکھو تو موت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے گر گرا رہے، صبح لشکر میں جانا ہے، جہاد کرنا ہے، اور رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو منا رہے ہیں اور گر گرا رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے یوں تک کہہ دیا اللہ کو، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض، لا تعبد بعدہا فی الارض، اے میرے اللہ اگر تو نے اس مختصر جماعت کو آج شکست دے دی، اگر آج یہ ہلاک ہو گئی جماعت، تو اے میرے اللہ اس روئے زمین پر ان کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، کوئی نہیں رہے گا، لا تہلک ہذہ العصابہ،
لا تعبد بعدها فی الارض، اے اللہ اس کے بعد زمین میں کوئی عبادت کر۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا اللہ کے نبی بڑے جوش میں ہیں اور اللہ کو منوا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایسی گریا ازاری، ہاتھ ایسے ہلا رہے، اللہ کے نبی کی رحمت والی چادر بھی ان کے سینے، ان کے جو ہے کندھے مبارک سے اتر گئی۔ آپ علیہ السلام برابر اللہ سے گریا ازاری کر رہے ہیں۔ آج گریا ازاری کرنے کا موقع ہے، یہی امت ہلاک ہو رہی ہے، یہی امت آج جو ہے برباد ہو رہی ہے، بلا سے، مصیبت سے، پریشانیوں سے۔ یہی 17 رمضان ہے کہ جس رات میں اور جس دن میں اللہ کے نبی کی دعائیں قبول ہوئی تھی، ہم بھی دعائیں کریں۔ اے میرے پیارے اللہ، یہی وہ 17 رمضان ہے، میدان کارزار میں تیرے وہ مسلمان بندے، مخلص بندے تیرے نام پر لڑے تھے، تیرے نبی کی دعائیں تو نے قبول کی تھی۔ آج وہی 17 رمضان ہے اور آج تیرے نبی کی یہی لادری امت ہر پوری دنیا کے خطے خطے اور علاقوں اور جو ہے پریشان ہیں، ہر علاقے میں، ہر جگہ میں، ہر ملک میں، ہر کنٹری میں۔ اے میرے اللہ، آج اس امت محمدیہ کی لاج رکھ کر اس وبا اور بلا کو ختم کر کے پوری عافیت کا ماحول قائم فرما، اسی ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ یہی 17 رمضان مبارک میں اللہ کے نبی کی دعاؤں کی بدولت اور مسلمانوں کی اس اخلاص کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ناممکن کو ممکن کر کے بتا دیا۔ ہاں، ظاہر تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مسلمان مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پیس جائیں گے، لیکن میرے اللہ نے ان کے اوپر ایسا رعب ڈال دیا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان کارزار گرم ہوا، عتبہ نے سب سے پہلے آواز لگائی، دعوت مبارزت دی، لڑائی کی دعوت دی کہ آؤ میدان میں، اور عجیب اتفاق، عتبہ یہ باپ ہے، اعلان کر رہا ہے کہ لڑنے کے لیے آؤ، اور بیٹا حذیفہ وہ مسلمانوں کے لشکر میں، باپ کافر کے لشکر میں، باپ دعوت مبارزت دے رہا ہے اور بیٹا سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کر کے میدان میں آ رہا ہے۔ یہ صحابہ تھے کہ جس نے اس عقیدے کی بنیاد پر کوئی رشتے کا خیال نہیں رکھا۔ ہاں، سامنے باپ ہے تو کیا ہوا، اگر محمد کے اس مقابلے میں آئیں گے ہم باپ کو بھی نہیں دیکھیں گے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی وہ تربیت تھی، اس عقیدے کی بنیاد پر انہوں نے نہ نسل کو دیکھا، نہ رشتہ داری کو دیکھا، اور اس طرح جو ہے جنگ کر کے یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہم نے اس اسلام کی اور اس ایمان کی اور اس دین کی کیا قدر کی ہے؟ ہم کیا جواب دیں گے وہ صحابہ کو کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو بھی نہیں دیکھا، اپنی اولاد کو نہیں دیکھا اور اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ اسلام کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی جان کی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور آج ہم کچھ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں جو ہے سوچنا چاہیے، یہی وہ 17 رمضان ہیں، یہی وہ بدر کا دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں مٹھی میں یہ مٹی اٹھا رہے ہیں اور مٹی اٹھا کر کفار کے لشکر پر ڈال رہے ہیں، اور ڈال کر کہہ رہے ہیں اے اللہ ان کفار کے لشکر کو ذلیل فرما، اللہم الق الرعب فی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دے، وزلزل اقدامہم، اللہ ان کے قدم کو جو ہے ختم کر دے، ان کے قدم کو متزلزل کر دے، ڈگمگا دیجئے ان کے قدموں کو۔ اللہ کے نبی نے صرف ایک مٹھی بھر اٹھائی اور کافروں کے لشکر پر جو ڈالی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹھی بھر مٹی کو کفار کے ایک ایک کافر کی آنکھوں پر پہنچا دیا ہے۔ اسے قرآن میں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، نبی جی وہ مٹھی جو آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی تھی۔ اللہ نے اس ایک مٹھی بھر مٹی کو، اس کے ایک ایک ذرات اور اس کے ایک ایک کنکر کو کافر کی ایک ایک آنکھوں تک پہنچا دیا، اور وہ آنکھیں ملتے ہی رہ گئے اور ان کے قدم جو ہے متزلزل ہو گئے، سب کے سب جو ہے حیران پریشان ہو گئے۔ ارے ان کا سردار ابو جہل، ان کو تو صرف 2 بچوں نے ختم کر دیا، وہ معاذ اور معوذ نے ختم کر دیا، بڑے بڑے عتبہ شیبہ ان کے جو سرگناہ تھے
ان کے بڑے لیڈر تھے، وہ لیڈروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا۔ ابو جہل کے انتقال کے اوپر تو یہ کافروں کی جو حوصلے ٹوٹ گئے، وہ بھاگنے لگے، اور وہ سمجھ نہیں پڑ رہی تھی کہ ہم کیا کریں۔ 70 بڑے بڑے کافر مار دیے گئے، 70 کافروں کو قید کر دیا گیا، اور دوسرے جو ہے بھاگ گئے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے آج بھی قرآن میں یہ اعلان کر دیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم گھبراؤ مت، ہمت مت ہارو، سربلند تم ہی رہو گے، قیامت تک تم رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم پکے ایمان والے بن جاؤ، تم پکے ایمان والے بنو۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر مظلوم، ہر ظالم طاقت سے، ہر ظالم حکمران سے تمہیں نجات دے دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم پکے ایمان والے بن جاؤ۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بدر والے دین میں ہمیں اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اے پیارے اللہ، جب اس بدر کے اس میدان میں ایک جو ہے کم جماعت کو تو نے بھاری جماعت پر غالب کر دیا تھا، تو یہ جو ہے اگرچہ مسلمانوں کی تعداد اگر پورے ورلڈ لیول پر دیکھا جائے تو کم ہے، کافروں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن میرے اللہ تیری طاقت تو سب سے اوپر ہے، تیری طاقت تو سب سے اوپر ہے۔ اے میرے اللہ، یہ جو ہے مسلمان جہاں کہیں بھی مظلوم ہے، بلکہ ہر جگہ مظلوم ہے، اے پیارے اللہ اپنی طاقت کو بتا کر ان مسلمانوں کو جو ہے فتح اور نصرت اور کامیابی اور غلبہ عطا فرما، عزت عطا فرما، جیسے تو نے بدر کے میدان میں بدریین کو عزت عطا فرمائی تھی۔ تو بہرحال آج بدر کی مناسبت سے تھوڑا بدر کا یہ واقعہ چھڑ گیا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ آیت میں نے کل بھی پڑھی تھی، آج بھی پڑھی، اور یہ جو ہے بدر کا واقعہ تھوڑا آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اصل موضوع تو ہمارا زکوٰۃ کے متعلق ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے کے اوپر کیا کیا وعیدیں بیان کی ہے، اور ثعلبہ ابن حاتم کا واقعہ آج بیان کرنا تھا، لیکن چونکہ آج یہ بات نکل گئی، انشاءاللہ تعالی آئندہ کل ثعلبہ ابن حاتم کا واقعہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان میں پختگی ہمیں نصیب فرماوے، اور یہ اصحاب بدریین کو اللہ بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرمائے، جو بھی مدینہ جا کر آئے ہیں، اور جہاں وہ جو ہے بدریین جو صحابہ اکرام ہیں، وہاں ان کی مزاروں پر، ان کی قبروں پر جو ان کی زیارتیں کی ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرماوے، ان کو اللہ تعالیٰ بہترین سے بہترین بدلہ امت کی طرف سے عطا فرمائے۔ بھائی زکوٰۃ کے مسائل کے اندر ایک مسئلہ جو ہے مال تجارت کے اعتبار سے کہ بھئی تجارتی سامان کی زکوٰۃ کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ جس وقت تمہیں زکوٰۃ واجب ہوئی ہے، یعنی سمجھ لو کہ اس سال ابھی رمضان میں ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے، تو اس وقت ہمارے دکان میں جتنا اسٹاک ہے وہ اسٹاک کی قیمت ابھی کیا ہے وہ دیکھیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم نے کتنے میں خریدا تھا اس کا انوائس نکال کر نہیں دیکھیں گے، ابھی فی الحال اس کی قیمت کیا ہے اس کو دیکھیں گے، اور اسی قیمت کا حساب لگا کر زکوٰۃ ہمیں نکالنی ہے۔ اسی طریقے پر تاجر کی جو ہے وہ خرید کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت جو موجودہ وقت ہے اسی کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ بھئی ہم کوسٹ پرائس پر زکوٰۃ نہ نکالیں، بلکہ سیلنگ پرائس پر ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب اگر کسی کے پاس حرام مال ہے، چوری کا مال، اب جو مال حرام طریقے سے ہم نے کمایا ہے، چاہے چوری کے ذریعے ہو، سود کا پیسہ ہو، رشوت کا پیسہ ہو، یا کسی کی جو ہے غصب کر کے لے لیا ہو، بہرحال یہ سب چوری کا مال، یہ حرام مال کہلاتا ہے۔ یہ سب کا سب اصل مالک کے اوپر لوٹانا یہ جو ہے ضروری ہے۔ غریبوں کے اوپر تقسیم کرنا یہ جو ہے ضروری ہوتا ہے۔ اگر جو ہے سود کا مال ہے تو غریبوں پر تقسیم کر دیں، کسی کا لوٹا ہوا مال ہے تو اسی تک پہنچا دیں، سمجھ آئی بات، کسی کا چوری کیا ہوا مال ہے
تو وہ صاحب مال کو وہ مال پہنچا دے وے. لہذا ایسے خالص حرام مال کے اوپر زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے. ہاں کیونکہ وہ تو مال دوسرے کا ہے بھائی، اس کو پہنچا دو، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. ہاں اگر حلال اور حرام مال دونوں مل گیا ہے تو پھر پورے مال پر زکوٰۃ آئے گی. بھائی مثال کے طور پر کسی کا 1,00,000 حرام کا تھا اور 1,00,000 حلال کا تھا، دونوں. اب اس کو یہ نہیں معلوم کہ 1,00,000 حلال کا ہے 1,00,000 حرام کا ہے، پوری پراپر مال ہے اس کا بیلنس. اب اس میں جو ہے دونوں مل گئے ہیں تو اب کہتے ہیں کہ پورے مال کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. اور جتنا اس کو یاد ہو کہ یہ حرام طریقے پر میں نے کمایا ہے یا حرام طریقے پر میں نے حاصل کیا ہے تو وہ مال کو جو ہے مستحقین تک پہنچا دیں، اس کے مالک تک پہنچا دیں. اگر سود کا مال ہے تو غریبوں تو بغیر ثواب کی نیت کے پہنچا دیں. کیونکہ بعض مرتبہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ انٹرسٹ کا پیسے کا ہم کیا کریں. دیکھو انٹرسٹ کے پیسے کا جو ہے اصل مصرف مسلمان غریب جو مستحق زکوٰۃ ہیں ان کو ثواب کی نیت سے دے دو. اگر کسی غیر مسلم کو بھی تم دیتے ہو جو مستحق ہے تو تم دے سکتے ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن ثواب کی نیت کے بغیر. ہاں لیکن وہ مستحق نہیں ہے، غریب غیر مسلم بڑا آفیسر ہے، بڑا مالدار ہے، اور تم اس کو جو ہے سود کا مال دیتے ہو تو یہ نہیں چلے گا، حرام ہوگا بھائی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے الہ العالمین، اے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والے اللہ، اے چاند و سورج کو بغیر نمونے کے اے اللہ پیدا کرنے والے اللہ، اے اللہ ہم تیرے سامنے اپنی تمام ضروریتوں کو حاجتوں کو پیش کرتے ہیں. ہماری تمام حاجتیں اور ضرورتیں اے اللہ اپنے خزانے سے اے اللہ پوری فرما دیجئے. اور اے اللہ ہم تمام کی تمام مشکلوں کو پریشانیوں کو اے اللہ دور فرما دیجئے. اے اللہ آج 17 رمضان ہے، بدر کا دین ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ میدان بدر کے اندر اے اللہ میدان بدر کے اندر آپ سے جو جو دعائیں مانگی ہے مسلمانوں کے حق میں، اے پیارے اللہ ہم وہی دعا آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. آج امت پریشان ہے، اے اللہ آج امت پریشان ہے، ظلم کا شکار ہے، بلا اور پریشانیوں کا شکار ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے، نہ جانے کیسی کیسے حالات میں مبتلا ہے. پیارے اللہ اے پیارے اللہ ان اصحاب بدریین کا تجھے واسطہ ہے، اے اللہ مسلمانوں کی اس پریشانی کو دور فرما دیجیے، اس بلا اور مصیبت کو دور فرما دیجیے. اللہ بلا اور مصیبت کو دور فرما دیجیے. اے اللہ امن و امان چین و سکون نصیب فرما دیجیے. اے اللہ تجھے ہمیں اصحاب بدریین کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے زندوں کی مغفرت کر دیجئے، مرحومین کی مغفرت کر دیجئے، بڑوں کی، چھوٹوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، پورے عالم میں بسنے والے ایک ایک مسلمان کی اے اللہ مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہم سے زیادہ ہماری حاجت اور ضرورت کو آپ جاننے والے ہیں. ہر ایک کی جائز حاجتوں کو اے اللہ عافیت سے پورا فرما دیجئے، عافیت سے پورا فرما دیجئے. مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی گیب سے شکل و صورت پیدا فرما دیجئے. اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ جو بھی اولاد ہے ان کو نیک اولاد عطا کر دیجئے. اے اللہ جو بھی اولاد ہے ان کو نیک اولاد عطا کر دیجئے. گھروں میں سکون اطمینان قائم فرما دیجئے. اے اللہ جو ماں باپ اپنی اولاد سے روٹھے ہوئے ہیں، اولاد اپنے ماں باپ سے جو ہے روٹھی ہوئی ہے، اے اللہ ایک بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، اے اللہ ایک ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، ایک باپ بیٹی سے، بیٹی باپ سے، اے اللہ جس اے اللہ لائن سے اے اللہ یہ قطع رحمی ہوئی ہے
اے پیارے اللہ رحم کر دیجئے، اے اللہ رحم کر دیجئے، اے اللہ رحم کر دیجئے، اور اے اللہ ان تمام ٹوٹے ہوئے رشتوں کو اپنی جو ہے شان سے، اپنی جو ہے کریمی سے، اپنی رحیمی سے اے اللہ اس ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دیجئے، اے اللہ جوڑ دیجئے، دلوں میں اتفاق پیدا فرما دیجئے، اتفاق پیدا فرما دیجئے، اے اللہ دلوں میں اتفاق پیدا فرما دیجئے، نفرتوں کو ختم فرما دیجئے، نفرتوں کو ختم فرما دیجئے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے اے اللہ جتنی بھی دعائیں آپ سے مانگی ہے اے اللہ وہ ساری دعاؤں کا اور خیر و بلائی کا ہم سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے، اور جتنی شرور سے فتن سے پیارے نبی نے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور و فتن سے ہم پناہ چاہتے ہیں، اللہ ہمیں پناہ عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں پناہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اے اللہ قبول فرما لیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔